پولیو بڑا نقصان دیتا ہے، بچوں کو پولیو ضرور پلائیں۔ میں نے کہا پولیو والے بچے پھر بھی زندہ رہتے ہیں، مجھے یہ بتا کہ پولیو کا درد تو بل گیٹ سے لے کر یہاں تک ہو، یہودیوں کو ہو کہ مسلمان بچوں کو پولیو کے قطرے، وہ اصل میں پولیو نہیں ہے، کوئی اور ہی مرض ہے جو پلائی جاتی ہے کہ ان کے اندر غیرت ختم کی جائے۔ پولیو کو پلانے کے لیے تو وہ یہاں تک اربوں روپے خرچ کر دیں، تو فلسطین کے بچوں کو بچانے کے لیے وہ 1 روپیہ کیوں نہ لگائیں؟ یہ سمجھ نہیں آتی ان کو، کہیں مولوی جذباتی۔ میں کہا چلیا ساڑھے جذبات ہیں تو تیری عزتاں بھی سلامتن، ساڑھے جذبات ہیں تو اتنے امریکہ بھی نہیں آندا، انہوں پتا کہ محمد عربی دے غلام دی کچھارے جے ساڑھے جذبات جس دن مک گیا نا انہاں تینوں ویش کے آنا انہوں دے آگے، اور یہ دھمکی دے وے فلسطین نو کہ میں ایٹم بم مار دیں گے، اور پوری امت مسلمہ انتظار کر رہی ہوئے کہ اقوام متحدہ دا اجلاس کدو آئے گا، اور ادھروں آپ دوزہ آ رہی ہوں اور ادھروں کہہ رہے ہوں کہ ہم اخلاقی سفارتی اور جناب سیاسی طور پر حمایت رکھیں، ادھروں آپ دوزہ بھر کے اور جناب بم بھر کے اور اسلحے بھر کے بھیج رہے ہوں، اور ادھروں کیا ان کے جناب ہم دعا گو ہیں، اور پھر رون دا مقام ہے کہ پوری دنیا دے اسلامی ممالک فلسطینیوں واسطے جناب تابوت تے کفن بھیج رہا ہوں، اور ظالموں شہیدوں تے کفن دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے تابوتہ دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ اے اسلام دا قانون ہے شہید تو اسے حالت دفن کر دیتا جاوے، اے افضل ہے، انہوں نے جناب تابوتہ اور کفن دی لوڑ نہیں، انہوں نے صلاح الدین ایوبی دی تلوار دی لوڑ ہے، انہوں نے محمود غزنوی دی للکار دی لوڑ ہے، انہوں نے خالد بن ولید دی یلغار دی لوڑ ہے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تے انہوں نے زخموں تے مزید نمک تے نہ چھڑکو، جے تسی روٹی پانی نہیں بھیج سکے تو انہوں کفن اور تابوت ملن، کفن تے تابوت تے مل جان کے وہ تو اپنی چادریں کی لپیٹ کے اللہ دے سپرد کر دیتے گئے اور اللہ دے ہاں جناب جنت پہنچ گئے۔ لیکن اے دسو غدار اور ابن غدار اور سارے جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹ مسلط جڑے مسلمان حاکمن سارے مسلمانی اسلامی ممالک دیتے، تسی یہ دسو کہ تسی بھی مسلمان ہو، تواڈے اندر بھی کوئی غیرت ہے؟ ساڈا وزیر داخلہ جڑا کہندا سی یہ جتھے اور یہ جناب چند جناب لوگ اور یہ چڑھائی کر دیتے ہیں اسلام آباد پر، وہ کش لا رہا جناب پیچھے فلسطینی مظلوم بچے دی جناب ویڈیو چل رہی ہیں، اے اسی بدماشیاں واسطے پڑے ہوئے ہیں، انہاں دی گڈیاں ویکھو ٹاں کدھر جا رہے ہیں جناب کی، اوے تانوں کہڑے مرض واسطے رکھیا؟ ملک تواڈے کو نہیں چلدا، معیشت تواڈے کو 76 سال ہو گئے نہیں چلدا، بنگلہ دیش دے ٹوٹے تساں کرائے، کشمیر تساں بیچیا، جناب کارگل دے اوتے غازی اور شہیداں دا سودے تساں سیاستداناں تے جناب بیوروکریٹاں تے سارے رل کے کیا، تانوں اسی پالیا کدے واسطے ہویا؟ تسی لڑ تسی نہیں سکدے، حفاظت تسی ساڈی نہیں کر سکدے، سلالہ بیس تے امریکہ جناب امریکی گنڈے آ کے ساڈے فوجیاں نوں شہید کر جان، اے جناب ایبٹ آباد دے اندر آ کے امریکی رات نوں آپریشن کر جان، تانوں کس مرض واسطے رکھیا ہویا؟ جے تواڈے کو نہیں ہوندا تے تسی جاؤ اللہ دے گھر دیے تے پھر ساڈا ملک جانے تے ساڈا وطن جانے۔ محکوم کے حق میں یہی تربیت اچھی موسیقی اور صورت گری اور علم نباتات۔ اے جی میچ آ رہے ہیں، اے جی موسم بدل رہا، فیسٹیول آ رہے ہیں، اور میں کہا اسلام فیسٹیول دا قائل نہیں، اسلام دا کہنا یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واغلظ علیہم ومأواہم جہنم وبئس المصیر۔ میرے حبیب اپنے غلاموں نوں جنگ واسطے ابھارو اور انہاں منافقاں اور کافراں نوں وڈ کے رکھ دیو جڑے فلسطین تے بمباری کر رہے ہیں۔ آج حق نہیں بڑھدا، لیکن دیکھو کوئی ایک بھی نہیں، کوئی ایک بھی نہیں جس نوں اسلام دی طاقت تے یقین ہوے، کوئی ایک بھی نہیں، سارے سر جھکا کے بیٹھے ہیں۔ میں کہا یاد رکھنا ان سر جھکان نال تے گل نہیں بندی۔ بابا جی یہ سانوں دس کے گئے، اے اج تک کسے نے دسیا، سارے دعاواں دسیا سن کہ جناب فیکٹری اور کاروبار چمک جان اور جناب کھیت اور کھلیان چمک جان، فصلہ بہار آ جائے، جناب پتر اور جناب دوتریاں دی شادیاں پودریاں دی کھلائیاں جان۔ اے تے بابا جی سانوں دس کے گئے کہ حضرت عبداللہ بن جاش اور حضرت سعد بن ابی وقاص نے میدان احد جا کے دعا کی مانگی۔ اے تے سانوں وہ دس کے گئے، ورنہ سانوں دین دے جڑے روخ تے نہ پا دتا سی۔ اقبال کہندا گلا جفائے وفا نما حرم کو جو اہل حرم سے ہے، کسی بت کدے میں بیان کروں تو صنم بھی کہہ دے ہری ہری۔ اقبال کہندا جڑا دین ہے بیان کرتے پھر دین۔ اے جناب اج کی جناب بل پاس ہویا، کیڑی قرارداد آئی جی؟ اسلامی نظریاتی کونسل دی قرارداد آئی، شدت پسندی دے ہوتے۔ میں کہ اس ملک کے اندر صحافی پٹ رہے ہیں کہ ساڑھے سامنے او لوگ کھڑے کر دیتے گئے جڑے ساڑھے نمائندے ہی نہیں، اور اسی دیندار ہو کے بھی پٹ رہے ہیں کہ انہاں لوگوں دے کول نظریاتی اسلامی کونسل ہے جڑے دیندار ہی نہیں، جنہاں نوں دین دی دال نال خبر نہیں۔ اگر اسلامی نظریاتی کونسل دے وچ کسے دی ترجمانی کرنی نے تو امیر المجاہدین کو لا کے پوچھو کہ اسلام ہے کی، نظریات ہیں کی، تو انہوں دسن کے کہ اسلام کیے۔ اسلام اس چیز کا نام ہے کہ 9 مئی ہو جائے تو پورا پاکستان مذمت کرتا پھرے، تے ناموس رسالت تے حملہ ہو جائے تے پوری ریاست بھنگ پی کے ستی رہے۔ اے نظریات اے اسلام ہے، ہرگز اسلام نہیں۔ ہاں چند دیکھ کے اور جنہیں جناب کپی تان قسم دے مولوی اور ٹی ویاں تے بٹھا کے کہ کیا جائے جناب اے اسلام بیان کر رہے ہیں، میں کہا نہیں، اسلام پوچھ رہی تھا داتا علی اجمیری کو پوچھ، اسلام پوچھ رہی تھا خواجہ اجمیری کو پوچھ، اسلام پوچھ رہی تھا مجدد الفسانی کو پوچھ، اسلام پوچھ رہی تھا امام احمد رضا بریلوی کو پوچھ، اسلام پوچھ رہی تھا امیر المجاہدین خادم حسین رضوی کو پوچھ۔ جے تو انہوں انہاں سارے کو چڑے
اگر تانوں انہاں سارے کولوں چڑھے تے اسلام پوچھ رہی تے جناب علامہ ڈاکٹر محمد حکیم الامت ڈاکٹر محمد اقبال کولوں پوچھ، اقبال دس اسلام کیے کہندا دین اگر تے پختہ بے آدابش، کہنا ہے چند ٹکڑے ہوتے اپنا دین کے نظریات کے اسلام بیچن والے کو نہ پوچھ کہ نظریات کیے تے کونسل کیے تے اسلام کیے، کہندا دین اگر تے پختہ بے آدابش دین بغیرت صحبت اربابش، کہندا دین پوچھ نہیں تے داتا علی حجویری دی چوکھٹ تے آگے پوچھ۔ اور تسی سانو دسو گے اے سانو بہ کے دسن گے کہ اسلام کیے نظریات کیے جنہاں دے بڑے نے جناب 2-2 روپے دے تے انگریز دے جناب ٹاؤٹی کی تھی، اور جنہاں دے بڑے انگریز نال مل کے جناب جہاد دے جناب مخالف اور جناب ساڈے مجاہدین دی گرفتاریاں کرتے رہے، اے سانو دسن گے کہ اسلام دے نظریات کیے، سانو پتہ کہ پاکستان دے نظریات کیے، سانو پتہ کہ پاکستان دی بنیاد کی ہے، سانو پتہ کہ اسلام دے نظریات کیے، سانو پتہ کہ کونسل کیے، اسی تانوں دسن گے کی دسیں گے اقبال دی زبان تے دسیں گے، اقبال کہنا ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے۔ اقبال کہنا اینا کھولنا چاہمی، اقبال کہنا کھول چاہیے، کہنا حضرت عبداللہ بن جاش دی بارگاہ جا، حضرت سعد بن ابی وقاص دی بارگاہ جا، دو میں صحابی کٹھے ہو گئے، حضرت سعد بن ابی وقاص کہنے کہ میں تے جناب عبداللہ بن جاش کٹھے ہو گئے میدان بدر وچ، نال نال کھڑے ہو گئے، حضرت عبداللہ بن جاش نے حضرت سعد بن ابی وقاص نو کہا جناب تسی حضور تے مامو جانو، اور حضور تانوں ویکھ کے کہندے کہ ہے کسے دا ہو جا مامو تے میرے سامنے لے آئے، اور تسی او جنہاں دی بڑی شان اور تسی او جنہاں اسلام واسطے پہلا تیر چلایا، آج ذرا دعا منگو میں آمین اکثر۔ حضرت سعد کہندے میں دعا منگی یا اللہ آج ڈاڑے جا دشمن نہ واپا، انہاں کہا آمین، انہاں کہا یا اللہ وہ بھی باہر نکلے میں بھی باہر نکلا، میدان چاہ جائیے تلواراں لے کے، انہاں کہا آمین، انہاں کہا پھر اسی دوویں ایک دوسرے تے تلواراں چکیے، پھر تو میں نو طاقت دے وے میں اس دشمن نو وڑ کے رکھ دیاں، پھر اس دا سارا کچھ لے کے جناب مال و اسباب اے مسلماناں دے لشکر وچ لے آواں، انہاں کہا آمین۔ حضرت سعد بن ابی وقاص نے کہا میری دعا اختتام کی تھی ہن تسی منگو، حضرت عبداللہ بن جاش نے ہاتھ چک دیتے، کیا یا اللہ ڈاڑے جا دشمن نہ وا پاوے، ادھر او بھی اپنے لشکر چوں نکلے ادھر میں بھی اپنے لشکر چوں نکلا، اور جناب ایک دوسرے تے تلواراں چک لئیے، حضرت سعد نے کہا آمین، انہوں نے کہا یا اللہ پھر او مینوں شہید کر دے وے، انہوں نے کہا آمین، انہوں نے کہا یا اللہ پھر خالی شہید نہ کرے میرے ناک کان تے جناب میرا مسرا کر دے اکھاں بھی کر دے، انہوں نے کہا آمین، انہوں نے کہا یا اللہ پھر اس حال وچ میں تیری بارگاہ پہنچا تے تو میرے کو سوال کرے کہ عبداللہ بن جاش تیرے ناک کان کدھر گئے تے میں آکھا جدے فیکا وفی رسول کا، یا اللہ میں تیرے تے تیرے حبیب تے رستے تے کٹا کے آیا اور کدھر گئے، آج جہاد دی گل ہی کوئی نہیں، آج قتال دی گل ہی کوئی نہیں، میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیتا لا عزت الا بالجہاد، فرمایا میرے غلاموں سن لو تہاڈی عزت دنیا تے جہاد تو بغیر نہیں ہو سکتی، جہاد تو بغیر نہیں ہو سکتی، اور جدوں تک جہاد کرتے سن مسلمان اقبال کہتا تیری نگاہ سے دل سینوں میں کانپتے تھے، بال کہتا تو تے جدھر نگاہ چکرتا سا جدھر رخ کرتا سا ادھر جناب ہر چیز کم کے رہ جاندی سی، آج تو عام معصور اور مجبور اور جناب مخور ہو کے بیٹھے آیا کی ہویا جناب ساڑھے کول جناب کوئی نہیں ایسی جنگ چھیڑ دئیے، میں کہا نہیں ساری زندگی یہ کہنے رہے کہ جدو بغداد کے اندر ہلاکو خان دیئے فوجہ آ رہی ہے سن تے مولوی بے کے مسواک دیئے گٹھا نہ اپرا سن مچھا وچو چٹے بال کڑنے چاہیے یا نہیں کڑنے چاہیے الزام لاندے سن علماء تے کہ جناب او کڑ رہے سن، میں کہا آج کوئی مولوی یہ نہیں گل کر رہا، آج تا مولوی جا رہا ہے دستور ہوتے کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں کہ لیاؤ غوری بار کٹو، لیاؤ شاہین بار کٹو، لیاؤ حتف بار کٹو، لیاؤ خالد ٹنگ بار کٹو، لیاؤ درار بار کٹو، تے بابے دی ویل چیئر اسی بھی لے آواں گے تے جناب اسرائیل کو ٹکڑے کر لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ۔ اور کل دے دن تا تاریخ رقم ہو گئی کہ کوئی نہیں اختلاف سی کسے گل دا، کسے نو کوئی اختلاف نہیں، کہندے ایک پیج تے نہیں ہوندے، میں کہا چھڈ ایک پیج نو تسی سارے ایک پیج تے ہو جاؤ، اسی آندے ساڈی ڈیوٹی لاؤ، جے سانو اپنے موڈے تے رکھ کے بشکا پانی پیوانا پے اسی پانی پیواواں گے، لیکن نکلنا تانوں پے گا، انج گل نہیں بنے گی، اے نہیں ہو سکتا کہ قوم دے خزانے تے تسی جناب ڈاکے مارو، قوم دے خزانے لٹ لٹ کے تسی کھاو، بجٹ تہاڈے پاس ہون، سارا کچھ تہاڈے کول ہوے، آکھے جناب تسی جا کے لڑو، میں کہا نہیں اقبال کہندا کافر کی
موت سے بھی لرزتا ہو جس کا دل، کہتا ہے کون اسے مسلمان کی موت مار۔ اور کس دن واسطے رکھے ہوئے سارا کچھ؟ اے جناب ساریاں طاقتاں کس واسطے؟ لبیک والے نوں وکھاؤن واسطے۔ اسی تہاڈیاں طاقتاں ویکھیاں ہوئیاں تے ساڈا جذبہ تساں وی ویکھیا ہویا۔ اسی ہن چاہندے ہاں تہاڈیاں طاقتاں ویکھن اسرائیل والے تے ساڈا جذبہ بھی ویکھن اسرائیل والے۔ تے پھر اقبال کہے، اقبال دی روح بھی پکار کے کہے کہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے لیکن میں توحید صفت جام پھرے۔ 200 سال تو امریکہ جنگ لڑ رہا، 200 سال تو آج تک کسی ایک امریکی نے کھڑے ہو کے کیا کی مصیبت پائی ہوئی نے سانو؟ جناب تسی جنگیں کری جا رہے ہو، انہوں نے پتا کہ میرے آقا مولا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو دنیا تو گئے تے کھان پین کی چیز کوئی گھر نہیں سی۔ آج ساڑھے تھو کمانے اے جناب ساڑھے لکھاں پاکستانی بار ملک کمان جاندے، ایتھو ایک جرنیل ریٹائرڈ ہوندا، ایک جسٹس ریٹائرڈ ہوندا، ایک جناب چیف ریٹائرڈ ہوندا، ایک سیاستدان جناب ویلا ہوندا یا کیس بندا، ایک بیوروکریٹ ویلا ہوندا اور سارا لوٹ کے باہر لے جاندا۔ میں کہ اینج معیشتاں ٹھیک ہونیاں، اینج معیشتاں ٹھیک ہونیاں، اینج چیزاں ٹھیک ہونیاں بھئی اسی پوری قوم جمع کر کے ایتھے لے آئے پاکستان تے ایک بندہ لے جاوے باہر۔ اے تک گڈی گڈے دا کھیڑ بنایا ہے انہوں نے اور اے سمجھ رہے انہوں نے پتہ نہیں۔ میں کہا تجھے یاد ہو کہ نہ یاد ہو، مجھے یاد ہے ذرا ذرا۔ اسی سارا کچھ جان دیا، اسی معیشت بھی جان دیا، اسی معاشرت بھی جان دیا، اسی ریاست بھی جان دیا، اسی ملک بھی جان دیا، اسی حکومت بھی جان دیا۔ وہ کوئی ہور اڑ کے جنہوں نہیں پتا، اسی تا انہوں دی اولاد وچوں جنہاں 1000 سال برے صغیر وچ حکومت کی تھی، اسی انہوں دی اولاد وچوں جنہاں جناب 16 واری حملے کرن دے باوجود مایوس نہیں ہوئے، 17ویں واری محمود غزنوی پھر لے کے فوج جناب سومناتھ دا مندر توڑ کے رکھ دیتا۔ اے تانوں غلط فہمی کہ اسی کمزور ہاں یا اسی پیچھے ہٹن والے، ساڈے کول جذبات موجود ہیں اور ساڈے خون وچ شامل ہے گل۔ اور سانو پتا کہ ساڈے وڈیاں نے سومناتھ دا مندر کیویں توڑیا، سانو پتا کہ جناب شہاب الدین غوری کیویں آیا، سانو پتا کہ احمد شاہ ابدالی کیویں آیا، سانو پتا کہ جناب 60,000 دے لشکر وچ خالد بن ولید 60 بندے لے کے کیویں گئے۔ اے ساری گلاں اسی جانتے ہاں۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ۔ میں نے دسو کل پورے دنیا چ انڈونیشیا جگارتا بڑے بڑے دنیا چ لکھاں نہیں حساب دے نال اگر لایا جائے کروڑا مسلمان کل پوری دنیا چ روڈا دے سن، لیکن تانوں کوئی ایک حکمران نظر آیا روڈ تے؟ ایک حکمران، ایک سپاہ سالار کسی بھی اسلامی دنیا دا، کوئی ایک جناب منسٹر، کوئی ایک اے اساں یاشیاں واسطے پڑے ہوئے، اے اسی بدماشیاں واسطے پڑے ہوئے، انہاں دیاں گڈیاں ویکھو ٹاں ٹاں کدھر جا رہے ہیں جناب۔ کی اوے تانوں کیڑے مرض واسطے رکھیا؟ ملک تہاڈے کو نہیں چلدا، معیشت تہاڈے کو 76 سال ہو گئے نہیں چلدا، بنگلہ دیش دے ٹوٹے تساں کرائے، کشمیر تساں ویچیا، جناب کارگل دے اوتے غازیاں اور شہیداں دا سودے تساں سیاستداناں تے جناب بیوروکریٹاں تے سارے رل کے کیا تانوں اسی پالیا کدے واسطے ہویا؟ تسی لڑ تسی نہیں سکدے، حفاظت تسی ساڈی نہیں کر سکدے۔ سلالہ بیس ہوتے امریکہ جناب امریکی گنڈے آ کے ساڑھے فوجیوں شہید کر جان، اے جناب ایبٹ آباد دے اندر آ کے امریکی رات میں آپریشن کر جان، تو ہنو کس مرض واسطے رکھا ہویا؟ جے تہاڈے کو نہیں ہوندا تو تسی جاؤ اللہ دے گھر دیے تے پھر ساڈا ملک جانے تے ساڈا وطن جانے تے۔ پھر بہتین ایوبی نے جدوں شکست دیتی نا سارے عیسائی فوجاں سارے رل کے آ گئے اور سارے آئے، لیکن یاد رکھنا فقر کی سان پہ چڑھتی ہے جب تیغ خودی، ایک سپاہی کی ضرب کرتی ہے کار سپاہ، ایک سپاہی کی اے بابا جی دی گل لگ گئی جناب لبیک دا معنی کیے یا رسول اللہ میں ایتھے بھی حاضر، کل قبر چ بھی حاضر تے انشاءاللہ حشر وچ بھی حاضر۔ اسی تاں ترے واری لبیک مقام ہتین ہوتے حضرت صلاح الدین ایوبی اے جدو میں تو دسن لگا نعرے نال ہوندا کی ہے، جدو سارے عیسائیاں نو شکست ہو گئی، پوری صلیبی فوجاں نو شکست ہو گئی اور بعد جو ہیڈ لیم ہے بھی انہاں دا مورخ ہے بھی بڑا متعصب مورخ، میں نے کیا بھی تواڈے نال بنیا کی ہے، تسی انہوں ہرا کیوں نہیں سکے؟ صلاح الدین کلا سی، منافق بھی تواڈے نال سن، غدار بھی تواڈے نال سن، فوجاں بھی تواڈے کول سن، اسلحہ بھی تواڈے کول ود سی، جناب رسد بھی تواڈے کول، کھان پین دا سامان بھی جناب بندوقاں جناب منجیکاں بھی سارا کچھ تواڈے کول سارا کچھ ود سی، تسی صلاح الدین ایوبی نو شکست کیوں نہیں دتی؟ اے ذرا غور نال گل سننا۔ انہاں کہا یار صلاح الدین ایوبی دی صفحہ تھوڑی ہے جیسے سن، ساڈے کو ہزاراں صفحہ سن، انہاں کہا پھر شکست کیوں ہوئی؟ انہاں کہا سی اس تے ہزاراں بندے شہید کیتے، سارا دن جنگ ہوندی رہی، اینج صفحہ جو آر پار نظر آنا شروع ہو گیا۔ انہیں کہا پھر تسی انہیں کو جتے کیوں نہیں؟ انہیں کہا ایک گل دی سمجھ نہیں آندی کہ صلاح الدین ایوبی دی فوج نعرہ تکبیر تے نعرہ رسالت لگتا سی، انہیں تے شہید ہوئے فوجی بھی اٹھ کے لڑن لگ پہلے سن۔
بس اتنی بات ہے کہ اسی نعرہ تاں لوانے اور اے جدو تانوں پتہ وزیر آباد قافلہ عشق و مستی وزیر آباد پہنچیا اور بغیر قیادت تو پہنچیا، تیسری چوتھی رو دی قیادت سی نا، اصل تا مسئلہ ہوتے سارے فیصلے حضور دے عاشق آپ ہی کر رہے سن، جدو ہوتے پہنچے وزیر آباد والا مسئلہ حل ہو گیا، معاہدہ ہو گیا، سارے کو اسی رہاؤ کے آگئے، بعد جو رپورٹ آئی کہ امریکی جناب ہے سارے غلامن انہوں نے بلا لیا بار دیا جناب سارے نے، انہوں نے آقاؤں نے، انہوں نے کہا آؤ بھائی دسو تو انہوں اتنے کروڑا ڈالر دینے ہیں، اتنے ارب روپے دینے ہیں، تو آڑے کو چاند منڈے لبے کڑے قابو نہیں آندے، اے جناب فاروق الحسن صاحب قابو نہیں آندے، اے نعیم چٹھا قابو نہیں آندا، اے فلاں جناب اے نہیں قابو آندے، صادق الامین شاہ صاحب نہیں قابو آندے، اے جناب ساڑھے رانجہ صاحب قابو نہیں آندے، یونس رانجہ صاحب اے سارے تو آڑے کو قابو نہیں آندے، یوسف رضوی صاحب تو آڑے کو قابو نہیں آندے، اے جناب چودھری صاحب قابو نہیں آندے، انہوں نے کہا یار گل ہے کہ قابو اسی کر لینے ہیں، اسی انہوں نے جیلوں میں بھی پا دینے ہیں، کڑیاں بھی لا دینے ہیں، فورس شیڈول بھی لا دینے ہیں، دہشت گردی دے پرچے بھی لا دینے ہیں، انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا سارا کچھ کرنے ہیں، پھر جناب ہیلی کاپٹر بھی منگا لینے ہیں، گولیاں بھی مارتے ہیں، شل بھی مارتے ہیں، جناب احتجاج بھی سنتے ہیں، انہوں نے کہا پھر انہوں نے کہا لبیک دا نعرہ لگدا ہر شے پٹھی ہو جاندی ساڈے گل پہ جاندی بس ہم سمجھ لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور اسی لبیک دا نعرہ لاندے کیوں ہاں؟ میں تو انہوں حدیث سنائی جاما اس واسطے کہ جناب حضرت ابو ہریرہ نے حضور کو پوچھا یا رسول اللہ قیامت والے دن میں تو انہوں کتے تلاش کراں؟ حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے حضور دے آخری امتی تک اولین و آخرین سارے جمع ہونگے، حضور کتے تلاش کراں؟ میں تو ان کا سنان نعرہ کیوں لانے ہاں؟ انہوں نے پوچھا یا رسول اللہ کتے تلاش کریے؟ میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ حوض کوثر تے آ جائی، میں اپنی پیاسی امت رو پانی پلا رہے ہوں گا، اور ساڈا امام کہتا جس کی دو بوند ہیں کوثر و سلسبیل ہے وہ رحمت کا دریا ہمارا نبی، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جے حوض کوثر تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جمی، میں اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہے ہوں گا، چور حاکم سے چھپا کرتے ہیں یا اس کے خلاف، تیرے دامن میں چھپے چور انوکھا تیرا، اور جناب ڈھونڈا ہی کریں گے صدر محشر کے سپاہی، وہ کس کو ملے جو تیرے دامن میں چھپا ہو۔ میرے آقا مولا نے فرمایا ابو ہریرہ میزان تے آ جمی، میں اپنی امت دے نام اعمال تلوا رہے ہوں گا، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ جے میزان تے بھی ملاقات نہ ہوئے تو پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ پھر پل صراط سے آ جائیں، میں اپنی امت کو رب سلم کہنے گزار رہا ہوں گا، اور ساڑھا امام کہنا ہے رضا پل پر سے اب وجد کرتے گزریے کہ رب سلم ہے صدائے محمد، اور پائے کوپاں پل سے گزریں گے تیری آواز پر۔ حضرت ابو ہریرہ نے جو اگلی گل کی تھی نا یا رسول اللہ جے پل صراط تے بھی ملاقات نہ ہوئی تو پھر میرے آقا نے فرمایا ابو ہریرہ چپ کر جا، قیامت والے دن میرے امتی نو جتھے میری لوڑ پے گی میں انہوں اتھے ملاں گا۔ رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک اور سنو بھائی حضور جتھے سانو لوڑ پے گی امام الانبیاء اتھے ملن گے، تے جے دین واسطے امتی دی لوڑ پہ جاوے تاہم جناب ہم نہیں جاتے، ہم ویسے نہیں ہوتے۔ میں کہا نا اسا تا صحابہ دا سبق پڑھیا، آئے جناب لبیک والے بڑے سخت ہوتے ہیں، میں کہا تسی جے نرم ہو بند کراؤ فلسطین تے بمباری، کشمیر واپس لے دیو، عافیہ صدیقی واپس لے آؤ، تسی جے نرم ہو اسی گرم سہی تسی نرم سہی، آؤ قوم دی تھی عافیہ صدیقی واپس لے دیو، آؤ کشمیر واپس لے دیو، آؤ آج چیخ دے اور جناب قوم دیا بیٹیاں اور فلسطین دیا بیٹیاں امت مسلمہ دیا بیٹیاں انہاں دیا جناب پٹیاں انہاں درد مندی انہاں دی کوئی درد دبا کر دیو، آؤ انہاں تے بمباری بند کرا دیو۔ اگر تسی گرم ہو میں کہا اسی گرم نہیں، اسی تا صحابہ والے بیت دے غلامہ، اسا تا انہاں کو سکھیا کہ اسلام ہے کی ہے۔ میرے آقا نے جانے پوچھے سی نا بدر کہ دسو میرے غلاموں بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں، بدر جانا چاہیے کہ نہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کھڑے ہو گئے یا رسول اللہ ساڑھے کو پوچھتے ہو بدر جانا چاہیے کہ نہیں، سل حبال من شیتا وقتا حبال من شیتا سالم من شیتا آدم من شیتا خوز من اموالنا ما شیتا واتنا ما شیتا۔ یا رسول اللہ بدر تائید کھڑیا، حکم دیو کیسر و کسرا نہ جنگ چھیڑ کے رکھ دیں گے، حکم دیو بحر غماد تک گھوڑے جناب گھوڑے دے چگر پہ لا کے رکھ دیں گے، مال نہ بھی لڑیں گے، جان نہ بھی لڑیں گے، بچہ نہ بھی لڑیں گے۔ یا رسول اللہ حکم دیو گھوڑے سمندر میں پا کے رکھ دیں گے۔ علامہ اقبال کہتا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب، اقبال کہتا جے ممبر تے محراب تو حضور تے دین دی گل نہیں
ہونی جے ممبر تو محراب تو بدر دی گل نہیں ہونی جے ممبر تو محراب تو 8 تلواروں دی گل نہیں ہونی جے ممبر تے محراب تو ایک گل نہیں ہوندی کہ خالد بن ولید دے ہاتھ وچ موتا دے مقام 8 تلواراں کیویں ٹٹیاں جے ممبر تے محراب تو احد دی گل نہیں ہونی کہ 70 صحابہ اے نعرہ لاندیاں جناب شہید ہو گیا دونی وجہ کا دونی وجہ نفسی کا دونی نفسی یا رسول اللہ ساڈا چہرہ تواڈے چہرے تے قربان ساڈی جان تواڈے جان تے قربان اور میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تے جھک کے حضرت ابو دجانہ نے ہر تیر ہر تلوار ہر نیزہ اپنے جسم تے لیا اے سارا کچھ حضرت طلحہ نو 70 زخم آئے پانی چھڑ گیا بے ہوش ہو گئے جدو چڑھ گیا پانی منہ تے حضرت جناب صحابہ نے پوچھا دسو اے جناب جدو ہوش آیا تو انہوں نے کہا ما فعل رسول اللہ دسو حضور دا کی حال ہے حضرت سعد بن ربی آخری وقت جان کھری دی عالم وچ جدو دنیا تو جا رہا ہے حضرت سعد بن ربی نے صحابی نو کیا جا کے میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دے سارے غلاماں نو اے پیغام دے دینا کہ اگر کوئی ایک آنکھ بھی چمکتی ہوئی تو جناب اللہ تعالی قیامت والے دن تانوں نہیں بخشے گا اس واسطے کہ تسی تے زندہ سی میرے حبیب تک کوئی پہنچیا کس طرح اے اگر ممبر تو گلاں نہیں ہونیاں اگر ممبر تو گلاں خندق دیاں نہیں ہونیاں کہ میرے آقا نے پیٹ اتے پتھر بن کے خندق کیویں کھودی اور ایک کیویں گل نہیں ہونی کہ حضرت جناب حضرت عامر بن عقبہ نے یہ شعر پڑھے اللہم لولا انت مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فاغفر فداء لک ما ابقینا والقیا سکینۃ علینا اقبال کہتا جے ممبر تو گل نہیں ہونی کہ الذی احدنی خلیلی ونحن بالصفق لدى النخیل اللہ قوم الدہر فی القیول اضرب بسیف اللہ والرسول اقبال کہتا جے ایتھوں گل نہیں ہونی جے ایک گل نہیں ہونی خیبر وچ مولا کائنات نے کھبے ہاتھ وچ خیبر دا دروازہ چوک کے رکھ دیتا اگر ایک گل نہیں ہونی کہ مرحب خیبر سامنے آیا کہ انہیں کہا میں بڑا پہلوان ہاں تے مولا کائنات نے نہیں آکھیا اسی بڑے صوفی صافی ہونے ہاں اسی بڑے اللہ لے ہونے ہاں اسی بڑے پیر فقیر ہونے ہاں آکھیا نہیں ان الذی سمتنی امی حاضرہ فرمایا تو مرحبے جے تو مرحبے جے تو مرحبے فرمایا جے تو مرحبے کہ میری ماں نے بھی میرا نام حیدر رکھا جھاڑیاں دا شعر اقبال کہندا اگر یا رسول اللہ اقبال کہندا اگر اے گل نہیں ہونی ممبر تو محراب تو کہ جناب مولا کائنات نے خیبر دا دروازہ کھپے ہاتھ کیویں چکیا اور اقبال کہندا جے گل نہیں ہونی کہ حضرت سعد بن معاذ نے خیبر دے یہودیاں دا کی فیصلہ کیتا کہ یا رسول اللہ انہاں دے مرد قتل کر دیو انہاں دی عورتاں لونڈی بنا لو انہاں دے بچے غلام بنا لو انہاں دی جائیداداں ضبط کر لو اور حضور نے مسکرا کے سعد بن معاذ نو کیا سعد تیرے آن تو پہلے رب عرش تے فیصلہ کر چکیا اقبال کہندا جے یہودیاں نو اے فیصلے نہیں سنانے اور اے تساں کہنا کہ اسلام امن دا درس دیندا اقبال کہندا گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر و محراب تو دین بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ اور ناسی موت دیاں گلاں کر دیاں یعنی مرے ہوئے مردار گلاں تو مراد اقبال نے کیا موت دیاں گلاں کر دیاں ہاں جس دھج سے کوئی مقتل کو گیا وہ شان سلامت رہتی ہے ہاں اسی موت دیاں گلاں کر دیاں غازی المدین دی موت دی گل کر دیاں اسی موت دیاں گلاں کر دیاں ممتاز قادری دی موت دی گل کر دیاں اسی موت دی گل کر دیاں امیر المجاہدین دی گل کر دیاں کہ روح جب میری پیراہن خاکی سے نکلے تو روزے سے آواز آئے او میرا فقیر بس اسی یہ گلاں کر دیاں اور اقبال کہتا دی بندہ مومن کے لیے موت ہے یا خواب اور خوابیدہ گلاں اے جناب میں کہا یار امن دا درس دیندا اسلام کنے کیا امن دا درس نہیں دیندا اسلام امن دا درس دیندا جدو بلال کعبے دی چھت تے ہوئے جدو بلال نو میاں ماردا ہوئے کعبے دی گلیاں جناب مکے دی گلیاں لٹا کے اور جناب سینے تے پتھر رکھ کے اور جناب پھر پوچھتا ہوئے سنا بلال اور اسلام ڈلی گل دا قائل نہیں اے تاسا اسلام پڑھیا نا با خدا جے قرآن پڑھیے اور قرآن کہدا وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ والمستضعفین من الرجال والنساء والولدان جے قرآن پڑھیے تو پھر لگدا کہ قرآن سانو منافق کہہ رہا کہ اسی چپ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ کرے منتظر فردہ ہے ہاں جی ہم انتظار میں ہے کہ جناب اٹھ کے آئے گا کون صلاح الدین ایوبی نے اب دوبارہ اٹھ کر نہیں آنا قبر سے کہ فلسطین فتح ہو اگر فتح کرنا ہے تو صلاح الدین ایوبی کے جانشینوں کو اٹھ کر جانا پڑے گا اور جائے گا تو پھر کیا بنے گا گھر بیٹھے مدد نہیں آندی میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی سنت ہے اللہ چاہتا تھا فرشتے بھیج سکتا سی لیکن میرے آقا مولا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بدر والی رات جب حضور اپنے غلاماں نو لے کے پہنچے تے صحابہ کہندے حضور نے ساری رات سجدے گزاریا اور اپنے رب دے اگے دعا منگی اج ہاتھ چک کے حضور نے سجدے وچ یا اللہ میں اپنے غلاماں نو نال لے آیا جے تو انہاں دی مدد نہ کیتی تے قیامت تک تیرا نام لینے والا بھی کوئی نہیں آنا تے پھر رب نے کی کیا بیالف من الملائکۃ مصومین میرے حبیب
हबीब असी फरिश्ते ना तुहाडी मदद करांगे। 1000 2000 3000 4000 5000 निशान वाले फरिश्ते। फिर आख्या ए ना आखन मेरे हबीब कि मैनू ते मेरे गुलामां नू बदर भेज दिता फरिश्ते। आख्या जिब्रील जाके मेरे हबीब नू आख दे अन्नी माकुम मैं भी तुहाडे नाल हाँ फिजाए बदर पैदा कर तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी गर्दों से उतर सकते हैं कतार अंदर कतार। आज भी फरिश्ते आ सकते हैं। किन्ने क्या फरिश्ते नहीं आंदे? फरिश्ते तो आंदे ने। रस्ते भी साडे नाल गड्डी गल हो रही सी। उन्हें कहा एक अफसर दसदा, उन्हें कहा यार फैजाबाद कोई समझ नहीं आई। असी शहर ते जनाब बंदूका लेके चढ़े हुए सा। उन्हें कहा पता नहीं हवा फिरी ते साडा मुंह इंज होया ते असी नसी जांदे सा 2 किलोमीटर तक 1.5 किलो। असा पीछे मुड़ के कहा होया की है? उन्हें कहा हमें लगदा कोई डंडा चाहे पीछे साडे पीछे फौज आ रही। मैं कहा इकबाल कहंदा कि जनाब ऐ नहीं कि किवें होंदी है ताकत किवें आंदी है? कहंदा कुव्वत सुल्तान व अमीर अज ला इलाहा और हैबत मर्द फकीर अज ला इलाहा। ए ला इलाहा या रसूल अल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर नाल इन्हां नूं यकीन ही कोई नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह दी पावर है। और झलिया है बिल्कुल है, क्यों नहीं है? जनाब मेजर अमीर अफजल हुजूर पाक का सिपाही फौत हो गए। अल्लाह ताला उन्हां दी कामिल बख्शिश फरमाए। बहुत बुजुर्ग जानते होने नवाए वक्त भी लिखते सन हुजूर पाक दे सिपाही दे नाम मेजर अमीर अफजल। उन्हां क्या 65 दी जंग बीआरबी नहर लाहौर जनाब बीआरबी नहर दे उत्ते हिंदू फौज आ गई टैंक लेके। उन्हां क्या असा जनाब असला इस्तेमाल कीता। थोड़ी देर बाद साडे को असला मुक गया, बिल्कुल मुक गया। उन्हां क्या हुण की करिए? हुण तां सामने मौत आ गई। उन्हां क्या बीआरबी 8 घंटे बीआरबी नहर उत्ते नारा तकबीर ते नारा रिसालत ते नारा हैदरी जदों लांदे सा तां हिंदू फौज टैंक छड़ के नस जांदी सी कि फिर मोहम्मद अरबी दे गुलाम आ गए। और यार हुजूर दे गुलामां दी शान ही वखरी है, लेकिन बेयकीने वास्ते नहीं, बेयकीने वास्ते नहीं। ऐ देखो मुसलमानों की तारीख तो बड़ी जर्री। असी कदी भी असले नाल जंगा नहीं लड़ियां, कदी तादाद जंगा लड़ियां और कदी तादाद असले नाल जंगा नहीं लड़ियां। ए ज़हीरुद्दीन बाबर राणा सांग दे मुकाबले च आया है। बड़े सगीर दी तारीख है, वो तो अरब दी है बड़े सगीर दी। मुसलमानों की तारीख सुनो। ज़हीरुद्दीन बाबर जदों राणा सांग दे मुकाबले च आया ते ज़हीरुद्दीन बाबर को 12,000 दी फौज सी और राणा सांगा को 80,000 दी फौज सी। ज़हीरुद्दीन बाबर ने अपनी फौज को खिताब किया। उन्हें कहा हुणे साडा मुकाबला होएगा, बड़ी खूनरेज जंग होएगी, असी सारे मारे जावांगे, साडियां लाशां भी चुकन वाला कोई नहीं बचेगा और सारे जनाब सानू इत्थे गिद्दा खान गियां और वो बड्डियां होणगियां, फिर वो इत्थे मर जाणगियां, सानू दफनान भी कोई नहीं आएगा, कफन भी नहीं मिलेगा, असी जमीन दे उत्ते पैर रवांगे, साडे नामो निशान भी तारीख च मिट जाएगा। पूरी फौज के अंदर बुज़दिली पै गई। उन्हें क्या फिर ए तय वे कि असी मर जाना, चलो आओ जरा शान ना मरिए। ऐ मुसलमान उन्हें क्या मरना ही है ना, तो आओ जरा शान ना मरिए। 12,000 ने 80,000 लम्बे पा के रख दिया। एक कितने लिखा कहते जी तादाद में उनके पास असले बोते हैं। मैं कहा 10 सामने 1000 बंदा खड़े हुए, ऊंट ज़िबा हो रहे हों, खान पीन का सामान भी होवे और अयाशी का सामान भी होवे, मुगन्नियां जनाब होन, खैमे लगे होन और सामान तरबो हर सारा कुछ उनको मौजूद होवे। लेकिन इधर वेख हुजूर दे गुलाम 8 तलवारा होन, खान वास्ते खजूरा भी पूरी कोई ना होन, जिस्म ते कपड़े भी पूरे कोई ना होन, लेकिन फिर वेख किवें 1000 लंबे पा के रख देता। बा इतनी गल है, इस्लाम अपनी पावर रखदा, लेकिन शर्त है कि इस्लाम दे मनन वाले इस्लाम दी पावर लेके चलन। ये तो नहीं हो सकता सारी जिंदगी अमेरिका की गुलामी की जाए, सारी जिंदगी उन्हां दी गल्लां मनिया जान ते फिर आखे कि जनाब साडे उत्ते इस्लाम क्यों नहीं अमन करता। मैं कहा चलिया गुलाम कौमां उत्ते इस्लाम नहीं आंदा। इकबाल कहंदा काफिर की मौत से भी रास्ता हो जिसका दिल, कहता है कौन से मुसलमान की मौत मर, और कहंदा महकूम के हक में यही तरबियत अच्छी, मौसीकी और सूरतगरी और इल्म नबातात। ऐ जी मैच आ रहे हैं, ऐ जी मौसम बदल रहा, फेस्टिवल आ रहे हैं, और मैं कहा इस्लाम फेस्टिवल दा कायल नहीं, इस्लाम दा कहंदा या अय्युहन नबिय्यु जाहिदल कुफ्फारा वल मुनाफिकीना वगलुज़ अलैहिम व मअवाहुम जहन्नम व बि'सल मसीर। मेरे हबीब अपने गुलामां नूं जंग वास्ते उभारो और इन्हां मुनाफिकां और काफिरां नूं वड के रख दो जेड़े फलस्तीन उत्ते बमबारी कर रहे हैं। आज हक नहीं बढ़दा, लेकिन देखो कोई एक भी नहीं, कोई एक भी नहीं जिसनूं इस्लाम दी ताकत उत्ते यकीन होवे, कोई एक भी नहीं, सारे सिर झुका के बैठे। मैं कहा याद रखना इन सिर झुकाने नाल तां गल नहीं बनदी। हजरत खालिद बिन वलीद 60,000 ते लश्कर 60 बंदे लेके चले गए। सारे लश्कर नूं क्या भाई एक पासे हो जाओ, रोजाना जंग लड़ते सन, रोजाना आप दी जंगां जंगे जनादीन आप 60,000 ते लश्कर 60 बंदे ले गए, बाकी लश्कर नूं कहदे साइड ते खड़े हो जाओ। 60 लश्कर ले 60 बंदे लेके गए, सारा दिन उन्हां दे बंदे बढ़दे है, शाम नूं 60 ते 60 वापस जिंदा और सलामत सही आ गए। ते हजरत फारूक आजम नूं किसी ने खत लिख दिता, उन्हां क्या खालिद बिन वलीद 60 बंदे लेके आज गैन ते पूरे लश्कर नूं साइड ते खड़ा रखया और आज जनाब काफिरां नाल इस तरह जंग लड़दे रहन और 60 बंदे अगर 60 ते 60 शहीद हो जांदे जरनैल तां फिर की बनदा। हजरत फारूक आजम ने खालिद बिन वलीद नूं पूछ लिया, उन्होंने कहा खालिद एक ही कीता, सारा लश्कर एक पासे खड़ा करके 60 बंदे नाल जंग लड़
پڑھ دے رہے ہو انہیں کیا اے امیر المومنین قرآن کہتا کم من فیتن قلیلتن غلبت فیتن کثیرتن باذن اللہ کیا قرآن کہتا تسی یہ کہو کہ 1000 دے مقابلے میں دیکھنا سی وہ ساڑھے 12 کہتا یا کسی اور دے بارے کہتا بس قرآن آج بھی کہتا یہ تو مومن ہو ہی نہیں سکتا یہ تو قرآن نے کیا نا بدر انی معکم میں تو اٹھے نالا تو قرآن کہتا ان اللہ مع المومنین اللہ تعالیٰ فرماتا اللہ تو ہے ہی مومنہ نال لیکن کیویں اینج نہیں گھر بیٹھے اینج نہیں ہو سکتا بھی گھر بیٹھے فرشتیان اینج نہیں ہو سکتا کہ جناب اسی آکھیے اسی جناب فیسٹیول منانے اور قوم نو نچن ٹپڑ ہوتے لانا کیا کہ فرشتے ساڑی مدد کرنا نہیں علاؤ الدین خوارزم جدو ہلاکو خان دے مقابلے فوج لے کے آیا کہ انہیں سامنے دیکھا انہیں کہا جسی نہیں جگ سکتے انہیں کہا کی ہویا انہیں کہا اولیاء دیاں روحاں تے جناب فرشتے ہلاکو خان دی فوج ہوتے کہہ رہے ہیں یا ایھل کفرا اقتلوا الفجر انہیں کہا کافروں انہاں فاجرانوں انہاں بدکارانوں انہاں محمد عربی دے دین دے غدارانوں مارو انہاں دین دی گل ہی نہیں کیتی آج لشکر لے کے سامنے آ گئے ہاں جڑا دین دی گل کرے وہ تو پھر اے کہ حضرت سفینہ افریقہ دے جنگل وچ جا رہے ہون تے جناب لشکر چوں پیچھے رہ جان اور جدوں جناب رستہ نہ ملے تے سامنے شیر آ جاوے حملہ آور ہون لگے تے نہیں آکھیا کہ میرا بڑا تعارف ہے میں بڑی تسبیحاں روز چھکدا یا ابو الحارث انا مولا رسول اللہ فرمایا شیرا ذرا خیال نہ حملہ کری میں حضور دا غلام ہاں تے اسی جا کے جیلوں کی گیا اے تساں ویکھیا نہیں اسی تانوں کیا سی انہاں کو آزادی دی جنگ نہیں لڑی جانی کیا سی کہ نہیں اساں بھی جیلوں جا کے کیا اپنی کال کوٹریاں نو اندھیریاں نو جا کے کیا اوئے ذرا تگڑے ہو کے محمد عربی دے غلام آیا اسی تے جیل دی کال کوٹریاں نو سامنے کندھاں نو ویکھ کے کیا جدوں پچھوں تالے مارے تے 8 تالے بند کیتے بوئے بند کیتے تے جناب اندھیر کال کوٹریاں وچ پایا تے ان سامنے کندھ نو ویکھ کے میں کیا یہ کریم ہے وہ سرور کہ لکھا ہوا ہے در پر جسے لینے ہو تو عالم وہ امیدوار ہے لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 یا رسول اللہ قوم نو ڈرا کے قوم نو جناب کر کے آج جناب ہسپتالوں تے ہسپتالہ بنا کے قوم نو ہزاراں بیماریاں لوا کے ایسیاں خوراکاں کھوا کے اور کہنے جناب پولیو بڑا نقصان دیتا ہے بچوں کو پولیو ضرور پلائیں میں نے کہا پولیو والے بچے پھر بھی زندہ رہتے ہیں مجھے یہ بتا کہ پولیو کا درد تو بل گیٹ سے لے کر یہاں تک ہو یہودیوں کو ہو کہ مسلمان بچوں کو پولیو کے قطرے وہ اصل میں پولیو نہیں ہے کوئی اور ہی مرض ہے جو پلائی جاتی ہے کہ ان کے اندر غیرت ختم کی جائے پولیو کو پلانے کے لیے تو وہ یہاں تک اربوں روپے خرچ کر دیں تو فلسطین کے بچوں کو بچانے کے لیے وہ 1 روپیہ کیوں نہ لگائیں یہ سمجھ نہیں آتی ان کو کہے مولوی جذباتی میں کہا چلیا ساڑھے جذبات ہیں تو تیری عزتاں بھی سلامتن ساڑھے جذبات ہیں تو اتنے امریکہ بھی نہیں آندا انہوں پتا کہ محمد عربی دے غلام مدی کچھارے جے ساڑھے جذبات جس دن مک گئے نا انہوں تینوں ویش کیا نا انہوں دے آگے اور یاد رکھی غلام قومت کوئی نہیں ہوندہ اقبال کہتا غلام سونا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کہتا تہذیب حاضر نے تینوں دسا ہویا کہ دائیں بائیں پھرنا یاد رکھی غلامی جڑی نا جناب غلامی سے بدتر ہے بے یقینی کہتا تو بے یقین ہو کے بیٹھا کہ محمد عربی دا دین نہیں آئے گا لوگ کہنے کہ جناب دین کی میں آئے گا تسی کہنے دین آئے گا میں کہے 10 جدو مکے دی گلیاں حضرت بلال نو مارے جا رہے سی کوئی سوچ سکتا سی سردار مکے دا کہ یہی بلال کعبے دی چھت تے جائے گا میں کہا آج اسی روڈوں تے مار کھا رہے ہیں لیکن یاد رکھی کہ ایک دن حضور دا دین پاکستان دے تخت تے ہوئے گا پاکستان دے نہیں بلکہ دنیا دے تخت لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ اور دین قربانیاں منگدا ہاں حضرت سمیہ دے ٹکڑے نہیں ہوئے حضرت حباب بن عرب دے جسم میں جناب سوراخ نہیں ہوئے حضرت بلال ناکی بنیا میرے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم دی شہزادی نو نقصان نہیں ہویا حضرت امیر حمزہ تے جگر کان نک اور جگر نہیں چبائے گا ٹکڑے نہیں کر دیتے اگلے نے لیکن اس اقبال کہنا یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہاں یہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے اور لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا کہنا تو مسلمانی یہ پڑھائی ہوئی کہ جناب لنگر آ جائے بلاد آ جائے گا لنگر کھا لیں گے 11ویں آئیں گے لنگر کھا لیں گے کہنا لنگر کھا راج کے کھا لیکن جدو میدان آ جائے تو پھر یاد رکھی کہ اللہ کو پامردی ہے مومن پہ بھروسہ ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا کہنا رب اے نہیں چاہ رب تو چاہے جو مرضی کر لے وہ تو ایک فرشتہ بھیجے پر مارے پوری دنیا جناب بھیل کے رہ جائے لیکن رب بھی تو بہتا کہ میرے حبیب تے غلام کر دے کین جنہاں دے بارے اللہ نے قرآن کی کیا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ وقل لهم وعد اللہ الحسنى لیکن قرآن رب انہاں نو بھی کدی بدر کدی احد کدی خندق کدی مراسی کدی مستلق تے امیر المجاہدین نے کیا میں کتا پاک رسول اللہ دا تے رب نے کیا ایویں تے نہیں گل پے گی چلو آؤ اس حال وچ فیض آباد پہنچو
سارے نس سکتے ہیں بابا جی تا جناب اٹھ کے کدھر جا بھی نہیں سی سکتے اسی تسی پیراں والے دائیں بائیں ہو سکتے سا ساری شیلنگ بھی اوتھے گولیاں چلدیاں بھی اوتھے پھر پوچھا بابا سنا ہن کی بڑھ جا آکھیا مر ہی جاؤں جو اس در سے جاؤں دو قدم کیا بچے بیمار غم قرب مسیحا چھوڑ کر انہوں نے کہا تسی پوچھا انہوں نے کہا ہاں جی بابا جی ہن سناؤ اے جیل میں جا کے پوچھا جیل میں کہا میں تانوں کہنا نہیں سا انہاں نوں تہاڈی چکی داڑھی دا بھی حیا نہیں انہاں نوں تہاڈے علم دا بھی حیا نہیں تہاڈی بزرگی دا بھی حیا نہیں تہاڈے دین دا بھی حیا نہیں انہاں تانوں جیل بند کر دینا تے بابا جی نے اگوں مینوں جڑا سنایا نا جناب قیامت تک واسطے جدوں میں اندر جیل وچ پڑھدا سا پھر منظر ہی ہو جاندا سی بابا جی نے کہا چلیا زندہ میں بھی نہ گئی شورش اپنے جنوں کی فرمایا تو کی سمجھ لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک بابا جی نے کہا چلیا تو کی سمجھدا جڑا محبت رسول دے اسی جام پیتے ہوئے اے ہتکڑیاں اور جیلاں نال گولیاں نال لے جانا میں کہا جی کیویں بابا جی نے کہا چلیا اے تا جناب قبر وچ جا کے بھی نہیں لتھنا جدوں انہاں پوچھنا ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل تے اسی کہنا کہ ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاتا ذرا رک جاؤ ہونے ہو آ جاندا جے وہ آ گیا تے میں دس دیاں گا اور بابا جی نے کہا ساڑھے کو جے پوچھن گے اسی تا دنیا تے لبیک کہندے نا تے سامنے آ گیا حضور تے پوچھن گے ما کنت تقول فی حق ھذا الرجل دسو انہاں دے بارے کی کہندے ہو بابا جی میں کہا جی پھر اوتے کی بنے گا آکھیا اسی تا کہہ دیواں گے سرور کو ہوں کہ مالک و مولا کو ہوں تجھے اور باغ خلیل کو گل زیبا کو ہوں تجھے اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہیں بری حیران ہوں میرے شاہ کیا کیا کو ہوں تجھے بس ادری حضور نال وفا کر کے جانی اور اے یاد رکھنا اتھے مول نہ نمازاں دا نہ حجاں دا نہ زکاتاں دا اتھے مول وفاواں دا ہاں ایتا حضور نو چھڑ کے جڑے نمازاں پڑھن گئے مقام شوت مدینہ پاک تو مقام شوت مدینہ پاک تو 1.5 میل مقام احد مدینہ پاک تو 3 میل جڑے منافق سن منافق او 1.5 میل تو واپس آ گئے اے جڑے منافق طبیعت ہوندے نا یاد رکھنا منافق راضی کدے بھی نہیں ہونا او تے کل دے دیہاڑے تو بھی راضی نہیں جڑا اسا کل آئندہ کرنا ہونا اس تو بھی راضی نہیں ہونا اسا منافقاں نو راضی نہیں کرنا اسی کی کرنا قرآن میں کہتا یقولون لئن رجعنا الى المدینہ لیخرجن العز منها الاذل وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین میرے حبیب عزت اللہ واسطے اودے رسول واسطے تے مومناں واسطے انہاں منافقاں راضی نہیں ہونا نہ سی منافقاں نو راضی کرن ٹرے ہاں اے تا مقام شوت تو واپس آ جاندے تے جڑے عاشق ہوندے او تا جناب این کر کے تلوار چک کے پہلواناں وار چال جدوں این حضرت ابو دجانہ چلے نا اے میں اے دنیا دی طاقتاں لوگوں کو جناب فلسطین دے ہوتے کہندا میں ایٹم بم مار دینا ادھر سنو اس واسطے تو ایٹم بم مارنا کہ امت مسلمہ کو کوئی محمود غزنوی کوئی نہیں اقبال کہندا کیا نہیں اور کوئی غزنوی کارگاہ حیات میں بیٹھے ہیں کب سے منتظر اہل حرم کے سومنات اور اقبال کہندا در مسلمان شان محبوبی نمان خالد و فاروق و ایوبی نمان اقبال کہندا مسلماناں دی شان محبوبی اور دبدبا کرو فر ختم ہو گیا اقبال کیوں ہو گیا کہندا انہاں وچ کوئی خالد ہی کوئی نہیں کوئی فاروق ہی کوئی نہیں کوئی ایوبی کوئی نہیں اقبال کیویں کوئی نہیں اے تے جناب بڑے بڑے اسلحے تے بڑے بڑے سپاہے کو بڑیاں طاقتاں او کہندا طاقتاں انہاں کول ہیں لیکن انہاں دا دل موت تو ڈردا کہندا سننا تہذیب حاضر کے گرفتار غلامی سے بدتر ہے بے یقینی پھر اقبال کس کول جائیے اقبال کہندا اس فقیر کول جا دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا او جس کی فقیری میں بو اسد اللہ اقبال کہندا اس لبیک یا رسول اللہ لبیک 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 لبیک یا رسول اللہ اور اسرائیل دھمکی دے وے فلسطین نو کہ میں ایٹم بم مار دیں گے اور پوری امت مسلمہ انتظار کر رہی ہوئے کہ اقوام متحدہ دا اجلاس کدو آئے گا اور ادھروں آپ دوزہ آ رہی ہوں اور ادھروں کہہ رہے ہوں کہ ہم اخلاقی سفارتی اور جناب سیاسی طور پر حمایت رکھیں ادھروں آپ دوزہ بھر کے اور جناب بم بھر کے اور اسلحے بھر کے بھیج رہے ہوں اور ادھروں کیا ان کے جناب ہم دعا گو ہیں اور پھر رون دا مقام ہے کہ پوری دنیا دے اسلامی ممالک فلسطینیوں واسطے جناب تابوت تے کفن بھیج رہے ہوں اور ظالموں شہیدانوں تے کفن دی بھی لوڑ کوئی نہیں تے تابوتاں دی بھی لوڑ کوئی نہیں اے اسلام دا قانون ہے شہید تو اسے حالت دفن کر دیتا جاوے اے افضل ہے انہاں نو جناب تابوتہ اور کفن دی لوڑ نہیں انہاں نو صلاح الدین ایوبی دی تلوار دی لوڑ ہے انہاں نو محمود غزنوی دی للکار دی لوڑ ہے انہاں نو خالد بن ولید دی یلغار دی لوڑ ہے اگر اے نہیں کر سکتے تے انہاں دے زخماں تے مزید نمک نہ چھڑکو جے تسی روٹی پانی نہیں بھیج سکتے تو انو کفن اور تابوت ملن کفن تے تابوت تے مل جان گے او تا اپنی چادراں دی لپیٹ کے اللہ دے سپرد کر دیتے گئے او اللہ دے ہاں جناب جنت وچ پہنچ گئے لیکن اے دسو غدار اور
ابن غدار اور سارے جناب یہود و نصارہ دے ایجنٹ مسلط جڑے مسلمان حاکمن سارے مسلمانی اسلامی ممالک جو کہ تسی یہ دسو کہ تسی بھی مسلمان ہو تواڈے اندر بھی کوئی غیرت ہے؟ ساڈا وزیر داخلہ جڑا کہندا سی یہ جتھے اور یہ جناب چند جناب لوگ اور یہ چڑھائی کر دیتے ہیں اسلام آباد پر، وہ کش لا رہا جناب پیچھے فلسطینی مظلوم بچے دی جناب ویڈیو چل رہی ہیں اور اقبال نے انہاں دے بارے کیسی وضع میں ہو تم نصارا اور تمدن میں ہنود، یہ وہ مسلم ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ اقبال کہندا اے مسلمانن جنہاں دیکھ کے یہودی بھی شرما رہے ہیں، کیوں انہاں تا محمد عربی دے دین دی گل کرنی سی، انہاں تا کہنا سی خیبر خیبر اے یہود جیش محمد سوف یہود، انہاں تا کہنا سی کیوں اے یہودی جناب خیبر والے یہودیوں محمد عربی دے شیر آ رہے ہیں اور حضرت سعد بن معاذ دے فیصلہ کرنے والے غلام آ رہے ہیں، آج اسی تہاڈا سارا کچھ نیست و نابود کر دیں گے، لیکن او جناب عرب وہ تلواراں پکڑ کے رقص کر رہے ہیں، او جناب سارے اور جناب باقی سارے بھی تلواراں پکڑ کے رقص و سرور اور جناب مصروفاً رقص و سرور ایویں تو نہیں کیا قمر جلالوی نے انہوں نے کیا پڑھتا ہوں میں تو یہ کہتی ہے خالق کی کتاب، ہیں یہ سعودی مثل یہودی یہ بھی عذاب، ارے اس قوم کے بارے میں قمر کیا لکھے جو کعبے کی کمائی سے پیتی ہے شراب، شراب ہی پی رہے ہیں جڑے امت مسلمہ دے کٹن فلسطین دے قبلہ کعبہ معظمہ قبلہ ثانی دے محافظہ نو پہلے چاہیے سی کہ وہ قبلہ اول دی طرف رخ کر دے۔ جناب خادم الحرمین، میں کیا خادم الحرمین صرف مال بٹورن واسطے صرف جناب مسلمانوں دے جذبات دہن واسطے، اے خادم بیت المقدس کی درن خادم مسجد اقصی کی درن، لیکن انشاءاللہ نہ امید نہ ہو ان سے یا راہبر فرزانہ، اقبال کہنا نہ امید نہ ہو اے نہ کرنا نہ امید نہ ہو ان سے یا راہبر فرزانہ، کم کوش تو ہے لیکن بے ذوق نہیں راہی، اقبال کہنا پریشان نہ ہو محمد عربی دے غلام انشاءاللہ آن گے اور آن گے، تسی یہ دسو جس طرح انہوں نے لبرلزم دی ہوا سارا میڈیا میں نے کل کہہ رہا سن کہ جناب آپ کا خطاب میڈیا والوں نے کیوں نہیں سنایا، میں نے کہا یہ بات یاد رکھ لینا جس دن میں جھوٹ بولوں گا اس دن ضرور سنائیں گے، سچ میڈیا سنا نہیں سکتا، ہاں پاکستان میں سچ میڈیا اس دن سنائے گا یا تو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا یا پھر محمد عربی کا دین تخت پر ہوگا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا کہ میڈیا دکھائے کہتے ہیں آپ کا خطاب کیوں نہیں سنایا، میں نے کہا بھائی اس لیے نہیں سنایا کہ گر صاحب ہنگامہ نہ ہو ممبر چشموں کا تڑپتا ہوا سیماب میں ہے بیتاب اے وادی لولاب ہے جی، اور مزرا ہاں جی نواہائے سوز جگر پہ ہے موقوف ڈیلے ہو تار تو بیکار ہے مزراب، ہمارے تار امیر المجاہدین ٹائٹ کر کے گئے ہیں، ہم جو بات کرتے ہیں اس سے کفر ہر جگہ کانپتا ہے، بس اتنی بات ہے، اور جس دن میں جھوٹ بولنا شروع کروں گا یاد رکھنا اس دن پاکستانی میڈیا کے پہلے جناب بلیٹن میں میری خطاب چلے گا، جب تک میں سچ بولتا ہوں یہ نہیں دکھا سکتے، اس لیے کہ ان کی تارے وہاں سے، اور مزے کی بات پتہ ہے کیا ہے، رستے میں یہ میں سوچتا ہوا آ رہا تھا کہ امریکہ انڈین میڈیا چیخ چیخ کے سنا رہا ہے کہ یہ کٹر پنتھی آ گیا ہے، اسے پتا ہے کہ یہ محمود غزنوی کے بارے سے آ گئے ہیں، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک لبیک یا رسول اللہ، میں تو اندر سارے ہاتھ چکو بھئی ایک باری سارے ہاتھ چکو سارے ہاتھ چکو، پوری دنیا نو دکھاؤ کہ آج بھی اہلیان بلوال اہلیان پنجاب اہلیان پاکستان امت مسلمہ دے نوجوان بچے بڑے بڑے جوان سارے اپنے فلسطینی بھائیوں دے نال کھڑے ہاتھ چکو بھائی لبیک دے نال لبیک لبیک یا رسول اللہ، لبیک